جیسے جادوگری سیکھنا، ہاں مگر اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بخیل من لا یشرب یا یشرب من سبیل الحسین، کہتے ہیں کہ بخیل ہے وہ انسان جو امام حسین علیہ السلام کی سبیل سے شربت، دودھ یا پانی نہیں پیے گا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ صلوات۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خداوند متعال نے مکمل دستور ہمیں دیا ہے، ایک نظام عطا کیا ہے جس نظام پہ چل کر ہم اپنی زندگی کو بھی منظم کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی منظم کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور پھر خود نہیں بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسرے لوگوں کو بھی ابھارتے ہیں بخل پر اور آرڈر کرتے ہیں کہ بخل کیا کرو، یعنی کنجوسی کیا کرو۔ لیکن کیا حالت ہے؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، اور وہ بھی اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے عطا کی ہیں، ان کو چھپاتے ہیں۔ اب خالق فرما رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے عذابا مہینہ، دردناک بلکہ ذلت امیز، اہانت امیز عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اصل میں یہ بات تو بہت بڑی ہے، آخری جملہ میں جا کے اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہے۔ اب جو لوگ بخل کرتے ہیں، بخل کا معنی ہماری زبان میں کنجوسی ہے، عراق میں بھی تقریباً یہی معنی لیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ جب وہ نیاز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں مناسبات پہ یا سبیل لگاتے ہیں، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آواز بھی دیتے ہیں، بخیل من لا یشرب یا یشرب من سبیل الحسین، کہتے ہیں کہ بخیل ہے وہ انسان جو امام حسین علیہ السلام کی سبیل سے شربت، دودھ یا پانی نہیں پیے گا، یعنی ایسے گزر گیا، نیاز حسین بٹ رہی ہے اور اس نے توجہ نہیں دی، تبرکاً شفا کے عنوان سے لوگ اس نیاز کو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ تو بہرحال بخیل کی بہت زیادہ مذمت ہے، اور بخل کئی طرح سے ہے۔ بخل یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ دینے میں بخل کرتے ہیں، کھانا کسی کو کھلانے میں بخل کرتے ہیں،
یا کوئی چیز دینے میں، بخل بہت ساری چیزوں میں بھی ہے۔ انسان بخیل ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے کئی شعبوں میں، مثلا مال میں بخیل ہے، دینے میں بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو اپنے علم میں بخل کرتا ہے۔ مثلا بعض حضرات ایسا ہے، بہرحال بعض حضرات جن کے علمی تجربات ہیں یا سیاسی تجربات ہیں، حوزوی تجربات ہیں، وہ اپنے تجربات سارے کے سارے بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو خاص ہیں، میں نے اپنے پاس رکھنی ہے، دوسروں کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ سب سے بڑا بخل ہے کہ علم میں انسان بخل کرے اور اپنے تجربات دوسروں تک نہ پہنچائے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا کر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ خزانہ ہے جو اندر رہے گا، اور یہ صفت بخل کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا ہمیں ایسی مشکلوں سے بچائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے نکلیے میدان میں آئیے، آپ بھی تبلیغ کریں، آپ بھی پڑھائیں، آپ بھی اپنے جو تجارب ہیں ان کو آگے پہنچائیں، تو وہ کہتے ہیں، سب سے بڑا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری باتوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ نے یہ باتیں سمجھ لی ہیں تو اللہ نے دوسرے کو بھی عقل دی ہے، وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، بالخصوص علم دین جو ہے یا دوسرے علوم جو جائز علوم ہیں، جائز سے مراد میری کچھ علوم ایسے ہیں جن کی تعلیم و تعلم جائز نہیں ہے، حرام ہے، جیسے جادوگری سیکھنا، ہاں مگر اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر جادو کا دورہ ہو، آپ نے جادو کو توڑنا ہے تو بقدر الحاجہ آپ سیکھ لیں، تاکہ کل کوئی جادو کرے تو میں اس کا توڑ کر سکوں۔ تو کچھ علوم ہیں جن کا سیکھنا ویسے مطلقاً جائز نہیں ہے۔ تو جو علوم سیکھے جاتے ہیں، جائز ہیں، تجربات ہیں، معصوم نے فرمایا علم کو آگے پہنچانا، علمی تجربات کو آگے پہنچانا، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں تک یہ علوم پہنچاتے رہیں۔ یہ نہ، ایک تو یہ ہے کہ اپنے تجربات نہیں بتاتے، دوسرا یہ ہے کہ بالکل یہ نہیں ہے کہ میں تجربات نہیں پہنچانا چاہتا، سستی ہو جاتی ہے، بیٹھ گیا میں گھر میں، آرام بھی کرنا ہے، سکون بھی کرنا ہے، طبیعت نہ خراب ہو جائے، بڑھاپا آ گیا ہے، کام اور دوسرے ہیں، تو یہ بھی ایک بخل کی صورت بن سکتی ہے۔ بہرحال علم میں بخل کرنے والے کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین نے علم کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور بڑے مختلف طریقوں سے۔ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، علم کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن مولا نے کمیل کو فرمایا تھا، کمیل دو قسم کے آدمی علی کے سامنے ہیں جن کو علی علم دینا چاہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کے اندر ظرفیت نہیں ہے کہ وہ علم علی سے لے سکیں، ان کا سینہ ہی اتنا چوڑا نہیں ہے، امین ہیں لیکن ظرف نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ظرف رکھتے ہیں لیکن وہ امین نہیں ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے مولا کا ہی امتیاز ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتے تھے، ہا ہونا علم جمع، یہاں پہ علم کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، کاش کوئی علی سے علم لینے والا ہوتا۔ تو علم دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی سخاوت ہے۔ بہرحال نہ پہنچانے والے کو بخیل کہا جائے گا، ایک قسم۔ دوسرا بخیل فی الاموال ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اس مال میں کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔
بعض اوقات دیکھتا ہے کہ دوسرے ضرورت مند ہیں جو اللہ نے دی ہے، اپنا تو نہیں ہے انسان کا نا، مال اللہ ہے جو ہمارے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ حق کے تصرف رکھتا ہے، تو جو ہمارا مال ہے وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھار ارشاد فرماتے دیکھو جو میں نے دیا ہے نا تمہیں، اسے اتنی تھوڑی سی مقدار تمہیں ادا کرنا ہوگی، تاکہ میرا بندہ، وہ محتاج تو نہیں ہے، وہ اس لیے چاہتا ہے کہ میرا بندہ محتاج رہے، دوسرا میری طرف متوجہ رہے اور میری عبادت کرتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال چھوڑ کر یہ شارد ہو جائے، متمرد ہو جائے، ربقہ اسلام سے باہر چلا جائے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ قریب آئے تاکہ میں اس سے محبت کر سکوں، اس سے پیار کر کے اس کی بخشش و مغفرت کر کے اس پہ مہربانی کر سکوں۔ اب جو مال میں بخیل ہے اس کے بارے میں رسول اعظم نے بھی فرمایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی، دونوں کی بخیل اور سخی دونوں کی صفات اس طرح سے بیان کی ہے۔ امام نے یا نبی نے فرمایا البخیل بعید من الجنہ وقریب من النار وبعید من الناس۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے، کنجوس ہے، وہ جنت سے دور ہے اور جہنم کے بہت قریب ہے، اور دوسرا لوگوں سے بھی دور ہے، کیونکہ جو آدمی کنجوس ہے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اگر گزر بھی رہا ہو تو کوئی دوسرا بات کر لے تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑ دو، اس سے کیا بات کرنی ہے، یہ کنجوس ہی اتنا ہے، جانے دے اس کو۔ اور کنجوس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اگر سمجھا جائے تو، وہ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، کہ میں نے اگر دعوت قبول کر لی، ویسے باتیں تو اور کرتا ہے لیکن اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے، باتیں یہ کرے گا یار میں کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا ہوں، مجھے پسند ہی نہیں آتا دوسرے گھر کا کھانا، لہذا میں اپنے گھر میں ہی کھاتا ہوں، لیکن اصل مصیبت اور ہوتی ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ تاکہ کل مجھے کھلانا نہ پڑے۔